اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز، ایجوکیشن ود شہزاد میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے نیشنل کمیشن آن ایجوکیشن 1959۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ جب جنرل ایوب خان نے اکتوبر 1958 میں اقتدار سنبھالا تو انہوں نے تعلیمی اصلاحات کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس کو ایس ایم شریف کمیشن کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور اس نے اپنی جو ہے سفارشات مرتب کر کے پیش کی۔ تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کمیشن کیسا تھا اور اس نے کیا کیا اقدامات کیے۔ تو آئیے سب سے دیکھتے ہیں۔ اٹ واز فارمڈ ان دی گورنمنٹ آف جنرل ایوب خان۔ یہ جنرل ایوب خان کے دور اقتدار میں یہ کمیشن بنا۔ اٹ واز پریزائڈڈ بائی ایس ایم شریف ہو واز سیکرٹری ایجوکیشن۔ یہ سیکرٹری ایجوکیشن اس وقت کے جو تھے وہ ایس ایم شریف صاحب تھے، جن کی صدارت میں یہ کمیشن منعقد کیا گیا۔ اٹ واز اسٹارٹیڈ فرام 30 دسمبر 1958 ٹو 5 جنوری 1959۔ اس جو کمیشن کی صدارت ایس ایم شریف صاحب نے کی، اور یہ 30 دسمبر سے لے کر 5 جنوری 1959 تک اس کا ڈیوریشن تھا۔ دس کمیشن آلسو کالڈ شریف کمیشن۔ اس کمیشن کو جو ہے وہ شریف کمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ کمیشن پریزنٹڈ دیئر ریکمنڈیشنز آن 26 اگست 1959۔ اس کمیشن نے جو ہے اپنی سفارشات جو ہیں وہ 26 اگست 1959 کو پیش کی۔ رپورٹ واز کنسسٹ آف 36 پیجز اینڈ اٹ کورز 27 ٹاپکس۔ یہ جو رپورٹ تھی یہ تقریباً 360 پیجز پر مشتمل تھی اور یہ 27 موضوعات کا احاطہ کرتی تھی۔ President of Pakistan General Ayub Khan signed on this report on 30 December 1959۔ جنرل ایوب خان نے 30 دسمبر 1959 کو اس رپورٹ پر سائن کیے اور یہ باقاعدہ تعلیمی پالیسی بن کے منظور ہو گئی اور یہ امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کمیشن نے جو ریکمنڈیشن دی تھیں اب ان کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹس ووڈ بی اسٹیبلشڈ، یعنی کہ یونیورسٹیوں میں جو ہے گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بنائے جائیں گے، تاکہ ان کا فائدہ یہ ہے کہ ہر بندے میں ایک جیسی صلاحیت نہیں ہوتی، کسی بندے کا مائنڈ اور اس کی اسکلز جو ہیں دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہیں، تو ان کو گائیڈنس دی جائے اور ان سے کاؤنسلنگ کے ذریعے جو ہے ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ان اداروں میں جائیں یا ان ڈپارٹمنٹس کو چنیں جن میں ان کا انٹرسٹ ہے۔ اس کے بعد ہے ریلیجیس ایجوکیشن شوڈ بی میڈ کمپلسری۔ ریلیجیس ایجوکیشن جو مذہبی تعلیم ہے اس کو ضروری قرار دے دیا گیا۔ نیکسٹ اس میں ہے جی ایگزامینیشن سسٹم وڈ بی بیسڈ آن 25% انٹرنل اینڈ 75 ایکسٹرنل، یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس میں تھوڑی چینج لائی گئی کہ اس میں 25% جو ہے وہ انٹرنل جو ہے اسکول جو ہیں وہ ایگزام لیں گے، اور جو 75 ہے وہ یونیورسٹی لے گی۔ تو اس طرح 25% جو ہے یونیورسٹی یہ کالج ہو گئے اور یا اسکول ہو گئے وہ اپنا ایگزام لیں گے، ایویلیویشن کے طور پر اس کو جانچیں گے، اور 75% جو ہے وہ یونیورسٹیاں لیں گی، اور ان دونوں میں جو ہے پاس ہونا ضروری تھا اور ان دونوں میں 50% مارکس لینا ضروری تھے۔ اس کے بعد میڈیم آف انسٹرکشن وڈ بی اردو، اینڈ اردو سبجیکٹس وڈ بی کمپلسری فرام 3 to 12 کلاسز، یعنی کہ جو میڈیم تھا انسٹرکشن کا وہ اردو قرار دیا گیا، اور اردو کا جو سبجیکٹ ہے وہ تیسری کلاس سے لے کر 12ویں جماعت تک کمپلسری قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد ٹیکسٹ بک بورڈز وڈ بی اسٹیبلش۔ اس میں اس جو ہے کمیشن میں ایک اور ریکمنڈیشن یہ بھی تھی کہ جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں وہ اسٹیبلش کیے جائیں۔
اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ٹیکسٹ بک بورڈ بنائے جائیں گے وہ اپنا جو کریکولم ہے اس کو ڈیزائن کریں گے اور اس کی جو ہے پبلش اس کو خود کریں گے، اور جو بھی ہیلپنگ مٹیریل تھا، گائیڈز تھی یا خلاصہ جات تھے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم کر دی جائیں گی اور ان پر پابندی لگا دی جائے گی۔ صرف اور صرف جو ہے ٹیکسٹ بک بورڈ کی جاری کردہ بکس جو ہیں وہ ہی پڑھائی جائیں گی۔ اس کے بعد ہے ریفریشر کورسز فار ٹیچرز۔ اساتذہ کے لیے جو ہے وہ ریفریشر کورسز جو ہیں وہ تیار کیے جائیں گے تاکہ اساتذہ کی جو ہے وہ استعداد کار میں اضافہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایجوکیشن ایکسٹینشن سینٹر وڈ بی اسٹیبلشڈ۔ ایجوکیشن ایکسٹینشن سینٹر جو تھے وہ قائم کیے جائیں گے۔ یہ ریکمنڈیشن دی تھی 1959 کمیشن میں، اور جو موجودہ ہمارے حالات میں موجودہ دور میں چل رہی ہے اس کو ڈی ایس ڈی کا نام دیا گیا۔ ڈی ایس ڈی تھا، اور ڈی ایس ڈی کے بعد اب قائد اکیڈمی جو ہے جو اساتذہ کی جو ٹریننگ وغیرہ کرواتی ہے، اب ریفریشر کورسز کراتے ہیں، تو یہی وہ ایکسٹینشن سینٹر تھے 1959 میں جو شروع کیے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ ڈی ایس ڈی بنا، اور ڈی ایس ڈی کے بعد اب قائد اکیڈمی کا نام اسے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے بورڈز آف انٹر اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن وڈ بی اسٹیبلش، یعنی کہ انٹر اور سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے جو ہے الگ الگ بورڈ جو ہیں وہ بنائے جائیں گے۔ پائلٹ اسکول اسکیم وڈ بی انٹروڈیوسڈ۔ پائلٹ اسکول جو تھے ایک اسکیم تھی جس میں وہ پبلک اسکول کی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ رولز جو ہیں ان پہ لاگو نہیں ہوتے جیسا کہ پبلک اسکولز پر ہوتے ہیں، تو یہ پائلٹ اسکول اسکیم جو ہے وہ شروع کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہے کمپریہنسو اسکول اسکیم وڈ بی انٹروڈیوسڈ۔ کمپریہنسو اسکول کی جو ایک اسکیم تھی وہ اسٹارٹ کی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو میڈیم تھا اردو کا، جو اس کو انسٹرکشن کا جو اپنا لینگویج کا تھا میڈیم، اس کو اچھا کرنا اور اس میں بہتری لانا تھا۔ اور جو سب سے پہلا کمپریہنسو اسکول ہے وہ ملتان میں 1966 میں بنایا گیا یو ایس ایڈ کے تعاون سے۔ اس کے بعد ہے فوکس ول بی آن کریکٹر بلڈنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اس کا مقصد جو تھا، اس کا زیادہ فوکس تھا جو کریکٹر بلڈنگ پر تھا، کیونکہ جب تک کوئی بھی شخص اس کی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو سکتا وہ ایک اچھا شہری نہیں بن سکتا۔ تو ایک اچھا شہری، ایک اچھا سٹیزن بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی کریکٹر بلڈنگ کی جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھی فوکس کیا جائے، اس کے علاوہ ترقی ممکن نہیں تھی۔ 10 ایئر کمپلسری ایجوکیشن ود ایکول اپرچونیٹیز فار بوائز اینڈ گرلز۔ 10 سالہ تعلیم جو تھی اسے لازمی قرار دیا گیا تھا، اور جو بوائز اور گرلز ہے ان کو ایکول اپرچونٹی دی جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی سیکنڈری ایجوکیشن وڈ بی سیپریٹڈ فرام یونیورسٹی ایجوکیشن۔ یہ جو سیکنڈری ایجوکیشن تھی اس کو یونیورسٹی ایجوکیشن سے الگ کر دیا گیا۔ نیکسٹ ہے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن وڈ بی اسٹیبلشڈ۔ اس جو یہ کمیشن تھا اس نے سفارشات پیش کی کہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کیے جائے، جو کہ بعد میں 1974 میں اسٹیبلش ہوا، اور اس کا موجودہ نام جو ایچ ای سی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن، جو اس کا 1974 میں یہ بنا، اور 2002 میں اس کا نام ایچ ای سی رکھا گیا۔ نیکسٹ ہے یہ 3 ایئر ڈگری پروگرامز وڈ بی اسٹارٹڈ۔ اس میں یہ ایک سفارش کی گئی تھی کہ جو ڈگری پروگرام ہے بی اے تک کی تعلیم جو ہے یہ 3 سالہ کی جائے، لیکن پھر اسٹوڈنٹس اور جو ہے ان کے والدین کے شدید احتجاج پر یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تھا، اور یہ ڈگری پروگرام 2 سالہ ہی رہ گیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری جو ہے نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایجوکیشن پالیسی جو ہے 1970 کو ڈسکس کریں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔